اچھا جی، ان اللہ مع الصابرین، اور پھر صبر ایوب جو ہے، صابرین کا ایک مقام ہے جنت میں کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کریں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ صابرین الگ ہو جائیں، یعنی ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، اور ان کی جنت ہی صابرین کے نام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تم چاہو تو داخل ہو جاؤ اور چاہو تو رک کے باقی سب کا حساب کتاب دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ یعنی اس دنیا میں جو صبر کیا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات نور بھائی نے کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہو گئے کہ ان کے اندر سے جسم سے اس اسکن کی ڈیزیز کی وجہ سے بدبو بھی آتی تھی۔ سب سے پہلے غلاموں نے، خدمتگاروں نے، پھر رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ اولاد نے، اولاد کی اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، بیویوں نے، ایک بیوی کے سوا۔ اب وہ بیوی ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے دھکیل دیا بستی سے بھی باہر کہ آپ یہاں سے جائیں۔ تو ایک پہاڑ پر انہوں نے خود کٹیا بنائی اور اس میں انہیں رکھتی تھی، نیچے اترتی تھی، دن بھر مزدوری کر کے شام کو ان کا کھانا لے کر جاتی تھی۔ ایک دن وہ بہت دکھ سے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے سچے برگزیدہ پیغمبر نہیں، آپ نے اللہ کی امانت ادا نہیں کی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہاری خاطر میں اللہ سے دعا کروں گا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میری یہ جو 75 سال کی زندگی صحت میں گزری ہے، مجھے بیمار ہوئے صرف 5 سال ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان 75 سالوں کا حساب مانگ لیا تو میں کیا حساب دوں گا کہ میں 5 سال کیا صبر سے تھک گیا ہوں۔ یہ صبر جو تھا، یہ ایک مثال ہے اس کائنات میں، اتنا صبر، اور سب سے بڑا صبر یہی ہے کہ جو آپ کی جان کو لگتا ہے، جو بیماری کا ہوتا ہے، جو درد دیکھتا ہے، دکھ دیتا ہے، اس وقت انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرے۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ دعا کی، الہی میں بہت تکلیف میں، اللہ آنسو بہتے رہے اور زخم جو ہے وہ سارے پھول بنتے رہے، اور میں بہت تکلیف میں ہوں، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ایک بڑا حسین اور بالکل ٹھیک ٹھاک انسان وہاں بیٹھا، اور شوہر نہیں ہے جو بیمار تھے اور پڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھتی ہیں تو جو ان کی آواز سے انہیں پہچانتی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری معاملات بھی ان کے ہاتھ میں واپس لوٹائے۔ سب سے بڑا صبر تو یہی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جس کا بھی بھائی نے آیت پڑھی، جدائی کا صبر، جب آپ کے گھر سے اٹھ کر آپ کا کوئی اتنا عزیز چلا جائے جس کے لیے آپ لمحے بھر کو سوچتے ہیں کہ آپ جی ہی نہیں سکیں گے اس کے بنا، اور اللہ تعالیٰ وہ آپ سے لیتا ہے تو آپ فوراً یہ سوچتے ہیں، آپ کا دل اللہ باندھتا ہے جو ہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی امانت ہے اور مجھے بھی جانا ہے۔ صحیح، اور یہاں پہ تو ہمیں صبر ان لوگوں سے بھی سیکھنا چاہیے جن کو مالک صبر کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسبت سے ہم چاہتے ہیں ہم پہچانے جائے، روزے محشر بھی اللہ پاک یہی کہیں کہ ہاں بھئی یہ ان کے چاہنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اس وقت شکر کریں جب صبر کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ ذرا یہ جو مالک صبر ہے، ذرا ان سے بتائیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مبارک سلسلہ شروع کریں، حضرت علی پہ آئیں اور آگے ان کے دونوں شہزادوں پہ آئیں، پھر حضرت امام زین العابدین کے، ان کے پھر آگے آج تک جتنے بھی ان مبارک خاندان سے جو سلسلہ اللہ نے شروع کروایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے موقع پہ جب وہ ظلم ستم کہ آج بھی اللہ کی قسم طائف کے پہاڑ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، دل سے جا کے دیکھے تو صحیح، وہ پہاڑ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ بکت علیہ السماء والارض، حدیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ 7 زمین 7 آسمان روئے ہیں۔ ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو طائف کے موقع پہ پتھر مارے گئے، بکت علیہ السماء والارض، تو اس وقت بھی صبر کر رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی معاملہ آگے مولا علی کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو دنیا کا سب سے بدترین انسان، شقی انسان، اشقى الآخرین کے الفاظ ہیں جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا، عبد الرحمن بن ملجم، اس حالت میں بھی اپنے نفس کو قابو کرتے ہوئے، اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، قابو کرنے سے مراد وہ جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ادھر سے سر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں اور ادھر سے ان کو اس ظالم کو پکڑا جاتا ہے، اور جب پکڑ کے سامنے لایا جاتا ہے اسی حالت میں حضرت علی کو مشروب پیش کیا جاتا ہے، تو فرمایا پہلے اس کو پلاؤ، اس کا سانس پھولا ہوا ہے،
اور اس حالت میں صبر کا پیمانہ دیکھیں. اس حالت میں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اطیبوا طعامہ وعلینوا فراشا، اے میرے بچوں اس کو کھانا دینا تو گرم کھانا دینا، بستر دینا تو نرم دینا. فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں. فَإِنْ مُتُّ، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا. اور اگر حق تمہیں حاصل ہے، ویسے حق تمہیں حاصل ہے، اگر بدلہ لینا چاہو تو ایک ہی ضرب لگانا. اس نے بھی میرے پر ایک ہی ضرب لگائی تھی. علامہ صاحب مجھے بتائیں، اب اس وقت کے دور میں کیا صبر مجبوری ہے یا صبر طاقت ہے؟ وہی ہم نقطہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ کبھی کبھار ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مشکلات آ گئی ہیں، اب اس کے اوپر خاموش رہنا ہے، برداشت کرنا ہے، یہی صبر ہے. اس میں سے راستہ نکالنے کی کوشش کرنا اور آگے بڑھنا اور منزل تک پہنچنے کے لیے تیار رہنا، یہ بھی صبر کے مفہوم میں سے. منزل پانے کے لیے دعا کرنا بالکل ٹھیک، یہ بھی صبر کے مصادیق میں سے ہے کہ ہم پروردگار سے ہی لا لگا رہے ہیں کہ پروردگار تو میرے لیے اس کے اندر راہ قرار دے. اور مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ صبر کی جو مجبوری کے اندر کیا جاتا ہے، الصبر عند المصیبت حسن جمیل، جو مصیبت کے وقت صبر کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا تو صبر ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ افضل صبر ہے الصبر عندما حرم اللہ تعالی علیک. اگر کوئی گناہ تمہارے سامنے موجود ہو لیکن اسے تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ زیادہ بڑا صبر ہے. فرما رہے تھے وہ صبر کیوں؟ یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، اٹریکٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اور آپ کے پاس اختیار بھی ہے. جی، ورنہ اگر زلزلہ آ گیا، خدا نہ خواستہ سیلاب آ گیا ہے، خدا نہ خواستہ کسی عزیز کی میت ہو گئی ہے، تو وہاں پر تو صبر ہی کرنا ہے. علی کرم اللہ وجہ نے اس سے بھی افضل صبر کرا دیا، اس سے افضل صبر وہ ہے جس میں پورے اختیار کے ساتھ، اسی طریقے سے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا، نمازوں کو اول وقت میں انجام دینا اور واجبات الہی کو اختیار کرنا، محرمات سے بچنا، یہ افضل ترین صبر ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ صبر کی 3 قسمیں، تیسری قسم بھی بیان کی گئی. فرمایا کہ ایک صبر وہ جو مصیبت پر ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو واجبات کی ادائیگی میں ہوتا ہے کہ میں صحیح موقع پر اس واجب کو ادا کروں. حج ہو گیا واجب، میں حج کو ادا کروں. خمس زکات ہو گیا واجب، اس کو میں ادا کروں. اور تیسرا صبر وہ ہوتا ہے کہ جو حرام کے سامنے انسان رک جاتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ موبائل کے اندر یا ویسے ہی کہیں پر حرام موجود ہے اور اسے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے. فرمائیے جو تیسرا صبر ہے ان دونوں صبر سے افضل ہے. جو واجبات والا صبر ہے وہ مصیبت سے افضل ہے، حرام والا جو صبر ہے، حرام کے موقع پر صبر کرنا ہے، یہ واجبات سے زیادہ افضل صبر ہے. اور حضرت امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے سر پر ضربت لگے گی، تو سوال کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے دین پر مروں گا؟ علی یہ تو سوال ہی نہیں ہو سکتا. میں بس جملہ ختم کر کے میں نے کہا کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ علی تم میرے دین پر ہوگے، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دین پر موت آئے گی تو یہ صبر کے مواقع میں صحیح ہوگا، یہ شکر کے مواقع. اللہ اللہ. سبحان اللہ.